الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عبادت کی تعریف کے حوالے سے بات کی کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک اہم رکن، ایک اہم عبادت حج بیت اللہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی۔ عبادت نام ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیارے نبی جی، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت سے ہم محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، بس تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، عبادت انسان اسی وقت کر پاتا ہے جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین انسان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اور صرف وحدانیت کا یقین ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں انسان ان کے اندر غور کر رہا ہو، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب انسان اس کام کے اندر لگتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتا ہے تو میرے بھائیوں پھر عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب آپ لوگوں کا عبادت کو دل کرے تو آپ نے عبادت ایسے نہیں کرنی جیسے آپ کا دل چاہے، بلکہ آپ لوگوں نے عبادت اس طرح کرنی ہے جیسے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلا کر گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں عبادت کا خلاصہ ہے۔ انہیں عبادات میں سے ایک اہم عبادت حج بیت اللہ کی ہے میرے بھائیوں، جو جن کے یہ دن چل رہے ہیں، یہ پہلا جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، یہ حج بیت اللہ کے دنوں میں سے ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بہت فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی، اور صرف روزے رکھنے کی ترغیب نہیں فرمائی بلکہ اس کے فضائل بیان فرمائے کہ جو انسان اس عشرے کے روزے رکھتا ہے اسے 7 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سارا ثواب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ان دنوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، ان دنوں میں آپ اس طرح عبادت کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ، حج کہتے ہیں زیارت کرنے کو، بیت اللہ کی زیارت کرنے کو اللہ رب العزت نے بہت جو ہے فضیلت والا مقام عطا فرمایا، اور حج کی جو ہے اہم عبادت کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا۔ جو مسلمان اتنے مالدار ہیں کہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج کو فرض قرار دیا۔ اور اس کے جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ حج بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی اور کس طرح کی گئی، اور اس کی عبادت سب سے پہلے کس نے کی۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ دنیا جہان کے اندر جو سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور بنانے والے جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب گھر بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر منادی کیجیے، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ڈیوٹی سونپی گئی، وہ یہ کہ آپ نے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ دونوں جو ہیں اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ صاف ستھرا کس کے لیے رکھیں گے کہ لوگ یہاں پہ جب عبادت کے لیے آئیں گے، حج کرنے کے لیے آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے آپ نے اس گھر کو صاف کرنا ہے۔ اسی کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کی تھی۔ ایک یہ کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان سب مساجد کا وہی حکم ہے جو بیت اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر بھی آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہاں پہ آ کے کوئی دوسری باتیں نہ کی جائیں، یہاں پہ آ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ میری یہ ڈیوٹی نہیں لگی، یہ ڈیوٹی میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری لگائی گئی کہ اللہ رب العزت کے گھر کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہ اللہ رب العزت کے گھر کو ہم نے آباد رکھنا ہے۔ آباد کس طرح؟ یہاں پہ آ کے سو نہیں جانا، یہاں پہ آ کے ہم نے گپیں نہیں لگانی، بلکہ یہ یہاں پہ آباد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ذکر کے حلقے لگائے جائیں، یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنایا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز میں آتی ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ یہ حج بیت اللہ کے ضمن میں یہ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔
جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حج جیسی عبادت نصیب فرمائی کہ آپ اس جو گھر میں ہیں اس کے ساتھ چکر لگائیں، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی ہوئی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں نے اپنی منچاہی کے مطابق جو ہے اس کے اندر چینجنگ شروع کر، جس کا جو دل چاہتا تھا اسی کو عبادت سمجھ کر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے آپ بات کو پہلے بتلایا، عبادت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم اپنی منچاہی کے مطابق اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ عبادت تو اس چیز کا نام ہے جو وقت کا نبی آپ کو بتلا دے، اس کی اطاعت میں زندگی گزار دیں۔ چنانچہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حج کا جو ہے ایک خلیہ ہی چینج ہو چکا تھا، لوگوں نے اپنی ہی رسومات گھڑ لی ہوئی تھی۔ حج کا نام تو باقی تھا لیکن وہ کام باقی نہیں تھے۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جب انسان احرام باندھ لیتے تھے، وہ لوگ احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ کوئی دیوار پلان کے آ رہا ہے، کسی نے پیچھے کھڑکی بنائی ہوئی ہے تو وہ کھڑکی سے آ رہا ہے، اس طرح کی جو ہے رسومات انہوں نے اپنے ذہن سے ہی تراش لی تھی۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو بتلایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا شروع کر دیں، دیواریں کھلاننا شروع کر دیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کر دیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں میں ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت میں جیسے نبی بتلا رہے ہیں ویسے ہم کام کرنا شروع کر دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی وہی شکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی اس کو جو ہے بحال کیا، اور یہ دین جو ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آخری دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں سے نافذ فرمایا، اور قیامت تک کے لیے یہ دین جو ہے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ حج بیت اللہ کے وہی ارکان ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کی عبادت وہ عبادت ہے جس کا میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعے بھی بتلایا کہ یہ وہ عبادت ہے جسے ایک عاشقانہ عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو ایک عاشق کے حلیے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس عبادت کے اندر، کہ جتنا بھی انسان امیر کیوں نہ ہو وہ سارے اپنے کپڑے اتار کر صرف 2 کپڑے اپنے اوپر لپیٹے گا، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ سلے ہوئے نہیں ہوں گے، اور سر اس کا ننگا ہوگا، پاؤں میں اس کے جوتا نہیں ہوگا، اس حالت کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان حج کرے یا قربانی کرے ان دنوں کے اندر اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ تراشے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں فطرت کے اندر ہیں، ان دونوں چیزوں کو کٹوانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر بتلایا کیا جا رہا ہے، ان دنوں کے اندر عبادت یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کو نہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل عبادت، جب جو حکم والے ہم تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر مسلمانوں کو اپنا ایک عاشق کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس حالت کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں اور کہا کیا جا رہا ہے، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ صدا جو ہے حاضر لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ پھر ویسے تو یہ عبادت ان لوگوں کے لیے فرض کی گئی کہ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ اپنا لیں گے انشاءاللہ العزیز، کسی حد تک وہ بھی حاجیوں کی نیکی کے اندر جو ہے شریک ہو جائیں گے۔ ان میں سے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میرے بھائیوں قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت یہ وہ عبادت ہے جو ایسے تو حج کا حصہ ہے،
جب مسلمان حج کر کے فارغ ہوتے ہیں تو یوم النحر اس دن کو کہا جاتا ہے قربانی کرتے ہیں. مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ان دنوں میں قربانی کریں. اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کی بھی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے, ان کی نیکی کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں, آپ کو بھی کچھ حصہ اس میں سے مل جائے. یہ اصل بتلانا مقصود ہے کہ آپ بھی نیکی کے اندر شریک ہو جائیں. یہ اصل تو قربانی کا جو مفہوم ہے بہت بڑا مفہوم ہے میرے بھائیوں. قربانی کا پس منظر ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت بڑا امتحان لینا چاہا. وہ یہ کہ اپنے بیٹے, سب سے پہلے تو یہ کہ بچپن سے ہی ان کو جدا کر دیا گیا اپنے سے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے والدین کی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ بچہ اب ہمیں سنبھالے گا, اب بڑا ہو گیا ہے. جب بچہ بڑا ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان آ گیا کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دیا جائے. میرے بھائیوں, یہ صرف ہم سن لیتے ہیں, لیکن جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے کہ بچے کے گم ہونے کا, بچے کے کھو جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. ایک تو بچے کے کھو جانے کا صدمہ, پھر یہ کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے اوپر چھری چلانی ہے. یہ میرے بھائیوں وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان کی عشق کی انتہا ہوتی ہے, اور بچی کا جواب سننے والا ہے جو قرآن نے نقل کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یا ابت افعل ما تؤمر, اے اللہ, اے میرے ابا جان, جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے. یہ بچے کا ایمان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت کے نام پر قربان ہونے کا اتنا جذبہ ان کے اندر موجود ہے. اصل میں یہ امتحان مقصود تھا, جان لینا مقصود نہیں تھا. چنانچہ باپ بیٹا دونوں اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ امتحان مکمل ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چوری کے نیچے سے نکال دیا گیا, اور جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جو چوری جس کے اوپر چلتی. اور اس سنت کو, اور یہ اللہ رب العزت کو ان دونوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ چیز فرض کر دی, یہ چیز واجب کر دی کہ آپ لوگوں نے یہ قربانی کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا ہے. اصل میں یہ قربانی ہمیں میرے بھائیوں کو سبق سکھلاتی ہے کہ اپنی سب سے جو اہم چیز ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے. جہاں اللہ رب العزت کی ذات آ جائے تو وہاں سے ہر چیز پیچھے چلی جائے. یہ ہے اصل میں میرے بھائیوں ایمان کی طاقت, یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم ہے, یہ ایک اصول بتلا کر گئے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ آتی ہے. جب مخلوق کوئی ایسا حکم دے کہ جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی جو ہے لازم آتی ہو, اس وقت چاہے آپ کا باپ بھی کیوں نہ ہو, اس کی بھی بات آپ نے ماننی نہیں ہے. یہ ہے اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت. قربانی میرے بھائیوں یہی چیز کی یادگار ہے, اسی چیز کی یادگار ہے. اور قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہیں, صاحب نصاب سے مراد یہ کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے مالک ہیں, ان کے اوپر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ قربانی کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ اس قربانی کے اندر یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ کے جیسے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا گیا, یا رسول اللہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ثواب رکھا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ قربانی کی فضیلت ہے. اور جو انسان جس پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو قربانی کی استعداد رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قربانی کی استعداد تو رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کہ اتنی اہم عبادت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس قربانی کی عبادت کو تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا گیا تاکہ تمام لوگ حج بیت اللہ کے جو حاجی ہمارے بھائی ہیں ان کی عبادت کے اندر شریک ہو جائیں کسی حد تک۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اس چیز کا اہتمام ہو کہ جس چیز کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کا ضرور اہتمام کرے، قربانی کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قربانی کے اندر دوسری جو چیز رکھی گئی، حکمت اس کے اندر رکھی گئی، وہ یہ کہ تمام مسلمان جو ہیں عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ کچھ مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو غریب ہیں، ان کا گوشت جو ہے پورا سال نصیب نہیں ہوتا، تو مسلمان جو مالدار ہیں انہیں کہا گیا کہ غریبوں کے اندر یہ گوشت جو ہے تقسیم کیا جائے تاکہ تمام مسلمان بھائی اس عید کی خوشی کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس کے اندر جو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز رکھی گئی ہے، عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا، اور ان دونوں چیزوں کے اندر ایک چیز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ تقوی کے اندر، نیکی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اور باہر سے اگر کوئی انسان ہمیں دیکھے مسلمانوں کو تو اسے یہ پتہ چلے کہ تمام مسلمان یہ اکٹھے ہیں، ایک جان ہیں۔ یہ جو چیز ہے اصل میں اس بات کی میرے بھائیوں نشاندہی کرتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ جو ہیں تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ بٹو، تاکہ باہر سے جو انسان دیکھے وہ اس چیز کو میرے بھائیوں تسلیم کرے کہ تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت